السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے اور اس کو اوپننگ بھی کہتے ہیں، کھولنے والی۔ فاتحہ فتح سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کھولنا۔ چونکہ اس سورت سے قرآن کریم کو کھولا بھی جاتا ہے اور نماز میں جو آغاز ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اس سورے کا معروف اور مشہور نام ام الکتاب یا ام القرآن یعنی کتاب کی ماں بھی ہے، کیونکہ اس میں ام القرآن اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 مضامین یعنی کہ 6 سبجیکٹ کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ پہلا توحید، دوسرا رسالت، تیسرا قیامت، چوتھا احکامات، پانچواں ایمان والے اور چھٹا نہ ماننے والے یعنی کافر ہیں۔ تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، یعنی اس قرآن کریم یا کتاب کی ماں کہا گیا ہے، اور اس میں سب سے پہلا جو سبجیکٹ ہے، جو موضوع ہے، وہ توحید پر ہے۔ توحید تو واحد سے آپ کو پتہ ہی ہے، اور اگر اس کا واو ہٹا دیں گے تو یہ احد سے ہو جاتا ہے، اور توحید کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اکیلا، ایک اکیلا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی واحد ہے اور اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات اور توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت، تو توحید ربوبیت تیسری اس کی قسم ہے توحید کی۔ توحید الوہیت یعنی کہ توحید عبادت، اس میں اطاعت اور پرستش کس کی کری جائے؟ صرف اور صرف اللہ کی۔ اطاعت اور پرستش یعنی کہ اطاعت اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی کری جائے۔ توحید ربوبیت میں کیا آتا ہے؟ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مدبر صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ توحید ربوبیت میں خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے، مالک یعنی ہر چیز کا وہی مالک ہے، دینا اور چھیننا اسی کے اختیارات میں ہے، مدبر یعنی کہ سب سے بیسٹ پلانر ہے، ہر چیز کا پلاننگ کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مدبر ہیں۔ اور خالق کے اندر 3 صفات آتی ہیں، خالق کے اندر 3 صفات آتی ہیں: نباتات، جمادات اور حیوانات۔ جمادات یعنی ہر وہ چیز یعنی جو جمی ہوئی ہے، یعنی پہاڑ وغیرہ۔ نباتات یعنی کہ وہ مخلوق جو پیڑ پودے ہیں۔ حیوانات یعنی کہ جو چلنے والے ہیں، دوڑنے والے ہیں، رینگنے والے ہیں، یعنی کہ تمام جانور۔ یہ سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، اور خود انسان کو بھی۔ یہ ساری کی ساری صفات توحید ربوبیت میں آتی ہے۔ پھر توحید الوہیت میں عبادت اور پرستش صرف اور صرف اللہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی کی نہیں کی جائے، اور ساری کی ساری عبادت اور ساری کی ساری جو اللہ کی جو عبادت ہے، اللہ کے لیے پرستش ہے، صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو ہمارا سجدہ، ہماری نماز، ہمارا جھکنا، ہمارا جو بھی اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ بعض وقت دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے، بہت سارے لوگ قربانیاں کراتے ہیں کسی بزرگ کے نام پہ، کوئی دیگ پکواتے ہیں کسی ہستی کے نام پہ، کسی اور ہستی کے نام پہ، اور پھر روزے بھی رکھتے ہیں کسی اور ہستی کے نام پہ۔ تو جتنی بھی عبادت کے احکام ہیں اور سجدہ ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، صرف جھکنا بھی ہے تو اللہ کے لیے۔ بعض وقت دیکھتے ہیں کہ سلام کرتے وقت یا آداب کرتے وقت لوگ جھک جاتے ہیں، تو وہ بھی صحیح چیز نہیں ہے، تو اشارتاً بھی نہیں جھکنا صحیح ہے کسی کے آگے، صرف اور صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جس کے آگے جھکا جائے، کیونکہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم اسی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔
اور ہر قسم کی عبادت ہماری، چاہے قولی ہے، چاہے عملی ہے، چاہے قلبی ہے، ہر طرح سے ہماری جو عبادت ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو توحید الوہیت میں توحید عبادت آتا ہے جو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ پھر توحید اسماء اور صفات کا ایک اس میں جو ہے بہت سارے 99 جو نام آتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے، وہ سارے کے سارے ہیں۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ جو ہے اپنے علم کی بنا پہ موجود ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو 99 صفات ہے، اگر کسی کی اور کی طرف یہ منسوب کری جاتی ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ توحید کی جگہ اس کے اندر شرک آ گیا۔ اگر کسی نے یہ سوچا کہ ہمارے فلاں جو ہیں پیر یا جو بہت معزز جو شخص ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا رتبہ دیا ہے کہ ہم یہاں پکار رہے ہیں اور وہ ہماری بات یہاں سے سن رہے ہیں، تو یہ جو صفات ہے تو یہ اللہ کی صفات ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کی صفات ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ غیب کے جاننے کے لیے لوگ پھر کیا کرتے ہیں؟ جو تاش پتے یا جو ہے انسان کسی کے پاس جاتا ہے جاننے کے لیے، فال گیری کرواتا ہے، یا جو طرح کی جو بھی آج تدبیریں ہوتی ہیں، ان سب چیزوں کی وجہ سے جو انسان راہ سے بھٹکتا ہے تو یہ بھی شرک ہوتا ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ غیب کا علم تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی اور کو دیا ہی نہیں، اتنا دیا جتنا اللہ نے چاہا۔ انبیاء کو دیا لیکن اتنا جتنا اللہ نے چاہا۔ کوئی بھی نہیں جاننے والا ہے غیب کو، لیکن جب انسان پہ مشکلات آتی ہیں تو انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے، اتنا گھبرا جاتا ہے کہ وہ غیر اللہ کے آستانے پہ چلا جاتا ہے کہ بتائیے میرے کیا چوریاں کس نے کی، بتائیے میرے گھر میں شادیاں کیوں نہیں ہو رہی ہے، بتائیے میرے کیا بچے کی جاب کیوں نہیں لگ رہی ہے، بتائیے میرے گھر میں بچے کیوں نہیں ہو رہے، بتائیے اور بتائیے اور بتائیے۔ تو پھر اس نے شرک کیا۔ یہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 اسماء صفات ہیں، اور وہ جو صفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے، اگر وہ صفات بھی کسی شخص نے کسی اور کی طرف منسوب کیا تو وہ بھی شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 اسماء و صفات ہے، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، یا سلام، یا مومن، یا مہیمن، یا عزیز، یا جبار، یا متکبر، یا خالق، یا مالک، اس طرح سے 99 صفات ہیں۔ تو انسان بس یہی سوچے کہ ہم اگر اپنے دل میں بھی پکاریں گے تو ہمارا رب سن لے گا۔ اللہ کے سوا کوئی اور ہستی ہے ہی نہیں جو ہماری پکار سن سکے، ہماری دعا سن سکے۔ ہمارا جو پکارنا ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، صرف اس کے علاوہ اور کوئی نہیں سن سکتا ہے۔ صرف ہمارے رب کے علاوہ کوئی اور ہمارا جو ہے فیوچر نہیں جان سکتا ہے، صرف ہمارے رب کے علاوہ ہماری کوئی تدبیر نہیں کر سکتا ہے، صرف ہمارے رب کے علاوہ کسی اور میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ ساری کی ساری اسماء صفات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ ہے توحید اسماء صفات۔ تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ کو اسی لیے ام القرآن کہا گیا ہے، کیونکہ اس میں سارے کے سارے مضامین کو اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ تو توحید بھی اسی میں سے ایک ہے۔ تو ان 6 مضامین کا خلاصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا ہے۔ آیت 1 اور 2 میں، یعنی کہ 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان فرمایا گیا ہے، اس میں توحید آ گئی ہے، یعنی کہ اس میں بندہ کہتا ہے سب طرح کی تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، جو بہت مہربان ہے، جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اس میں قیامت کو بیان فرمایا گیا ہے، آخرت کے دن کو اس میں بیان فرمایا گیا ہے۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس میں احکامات کو بیان فرمایا گیا ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو اس میں توحید رسالت ماننے والے کا بیان فرمایا گیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا گیا ہے۔ جنہوں نے مان لیا تو انعمت علیہم میں وہ کیٹیگری میں رکھے گئے، اور جنہوں نے نہیں مانا تو وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں وہ شامل کیے گئے۔ تو یہ سارا کا سارا ان 7 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خلاصہ کیا ہے۔ تو اسے سورہ فاتحہ میں پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، اسی لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔
پورے قرآن کی ماں ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں۔ تو کسی چیز کی جب بہت ساری اس کی فضیلت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کے بہت سارے نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں۔ اس کو الشافی کہتے ہیں، دم کہتے ہیں، شفا کہتے ہیں، الصلاۃ کہتے ہیں، اور سبع مثانی کہتے ہیں، ام القرآن کہتے ہیں، سورہ حمد کہتے ہیں، سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے نام اس کے ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتے ہیں۔ تو اس کے بہت سارے نام ہیں۔ قرآن مجید کے آغاز میں لکھا ہونے کی وجہ سے اس کو سورہ فاتحہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اسی سے ابتدا ہوتی ہے، اور نماز میں بھی جو ہم قرات پڑھتے ہیں ہم سب، اسی سے ابتدا ہوتی ہے نماز کی بھی۔ اسے ام الکتاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن یا ام الکتاب یا سبع المثانی بھی کہتے ہیں۔ اس کو قرآن کریم کی عظیم اس کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، اور بغیر سورہ فاتحہ کے نماز بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی۔ اور حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر لیا ہے۔ میرا بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ سوال کرتا ہے۔ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور یوں بھی فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میرا معاملہ میرے سپرد کر دیا۔ بندہ جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور جو میرے بندے کے لیے وہ کچھ ہے جس کا وہ سوال کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب التفسیر کی حدیث میں سے ہے، حدیث نمبر ہے 390۔ سورہ فاتحہ کی جیسی صورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، کہیں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ نے اس صورت جیسی صورت نہ تو تورات میں نازل فرمائی، اور نہ انجیل میں نازل فرمائی، اور نہ زبور میں، اور یہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرمائی، اور یہ سبع مثانی ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں سے ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی بہت فضیلت آئی ہے، سورہ فاتحہ میں بہت ساری فضیلت آئی ہے۔ سورہ فاتحہ کے شان نزول کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر کی طرف سے بڑے زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، تو انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا آج آسمان کا وہ دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے ایک فرشتہ اترا، اور پھر فرمایا اس دروازے سے یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے، یہ آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کہا آپ کو ان دو نور کی خوشخبری ہے جو آپ کو عنایت ہوئی ہے، اور یہ آپ سے پہلے کبھی بھی کسی نبی کو عطا نہیں ہوئی ہے۔ ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہے۔ جب آپ بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی حرف تلاوت کریں گے تو آپ کو مانگی ہوئی چیز ضرور عطا کی جائے گی، یعنی کہ اگر کسی کو دعا قبول کرانی ہے اللہ سے اور اللہ سے مانگنا ہے تو انسان سورہ فاتحہ پڑھے اور آخری کی 2 آیتیں پڑھے سورہ بقرہ کی۔
تو جب یہ مانگی جاتی ہے اس طرح سے اور اول آخر درود شریف بھی پڑھے تو پھر دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ کو تعوذ کہتے ہیں، تعوذ۔ تعوذ کی تفسیر میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 199 اور 200 میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ تو اے پیغمبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر آپ کو شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو جب قرآن کریم کا آغاز کرے تو انسان کو چاہیے کہ وہ انسان تعوذ و تسمیہ پڑھ لے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اور انسان جو ہے اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کر لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ شیطان جو ہے شیطانی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے استعاذہ کی بہت سخت ضرورت ہے۔ استعاذہ کو اختیار کیا جائے کیونکہ اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ حسن سلوک اور کسی احسان کو قبول نہیں کرتا ہے۔ ایک جو دشمن انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ اگر حسن سلوک کریں اور احسان کا رویہ کریں اس کا دل پسیج جاتا ہے، لیکن ابلیس ایک آپ کا دشمن جو ایسا آپ کو دکھتا بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک اور کوئی بھی احسان وہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو تباہ اور برباد کر دے، اس لیے اس کے اور انسانوں کے باپ یعنی آدم علیہ السلام کے بیچ پہلے ہی شدید عداوت چلی آ رہی ہے۔ تو آدم علیہ السلام یعنی سارے انسانوں کے ابا آدم علیہ السلام اور شیطان کے بیچ کی جو عداوت ہے بہت پہلے سے ہی چلی آ رہی جب یہ دنیا بنائی گئی تھی۔ تو جب بھی انسان جو ہے تلاوت کرے تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ انسان اللہ کی پناہ مانگ لے، شیطان مردود جو ہے اس سے بچ جائے۔ تو اس نے کیونکہ شیطان مردود کیا ہے، اس نے ہمارے والد آدم علیہ السلام کو قسم کھا کر کہا تھا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور اس نے جھوٹ بولا تھا ان سے کہ جو ہے کہ میں تو بس کیا ہے میں تو آپ کو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ اس نے پہلے آدم علیہ السلام سے کہا جنت میں کہ آپ اس درخت کا جو ہے پھل کھا لیجئے اور دیکھ لیجئے آپ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں قائم رہیں گے۔ اس طرح سے اس نے وسوسے ڈالے آدم علیہ السلام کے دل میں اور قسمیں کھا کر اس کو آدم علیہ السلام کو بہکا دیا تھا۔ اور اس کے بعد جب اس کو نکالا جا رہا تھا تو ابلیس نے ہمارے ابا یعنی آدم علیہ السلام سے قسمیں کھا کر کے ان کو جنت سے نکلوا دیا اور کہتا تھا کہ آپ اس درخت سے پیڑ کے جو درخت ہے اس سے پھل کھا لیجئے تو آپ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ ورنہ نکل نہ جائیں۔ تو اس طرح سے اس نے بہکا دیا تھا آدم علیہ السلام کو، اور اس سے پہلے سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وعدہ کر چکا تھا۔ سورہ صاد آیت نمبر 82 میں آتا ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ کہ پس مجھے تیرے عزت کی قسم ہے میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ تو اس طرح سے اب وہ اللہ کی قسم کھا کر آیا ہے کہ جب وہ جو ہے اب سارے کے سارے انسانوں کو ضرور بہکائے گا، لیکن مخلص بندے وہ ہیں جو اللہ کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو خالص کر لیا ہے۔ وہ اٹھتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ سوتے ہیں تو اللہ کے لیے، وہ جب ان کا سویرا ہوتا ہے تو دعاؤں سے آغاز ہوتا ہے، اذکار سے ہوتا ہے۔ تو صبح شام کے اذکار بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ایک انسان جو ایسا دشمن ہمارے پیچھے لگا ہے جس کو ہم دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، جو ہمارے سامنے موجود ہے لیکن ہم اس سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 200 اور 199 میں، تو ہمیں کیا چاہیے کہ جب بھی ہمیں کوئی وسوسہ آئے یا کوئی بھی ایسا جو بات آئے بری بات تو فوراً ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کی پناہ میں کب آ سکتا ہے؟ یہ تعوذ و تسمیہ پڑھ کے،
اور قرآن کریم جب بھی پڑھے انسان تعوذ و تسمیہ پڑھے، صبح شام کے اذکار سے انسان جو ہے شیطان سے حفاظت رہتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر سے بھی انسان جو ہے شیطان سے بچا رہتا ہے، اور اللہ کا جو ہے ذکر کرتا رہے، اس سے بھی شیطان دور ہو جاتا ہے۔ اور آیت الکرسی سے اور فلق ناس احد سے یعنی کہ معوذتین سے بھی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، اور سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، 3 دن تک اس گھر میں نہیں آتا۔ اور اذان سے بھی بھاگتا ہے شیطان، لیکن پھر جب نماز ہوتی ہے تو وہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے نا۔ کیسے قسم کھائی؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں تیرے عزت کی قسم کھاتا ہوں۔ کس کی قسم کھائی؟ اپنے رب کے عزت کی قسم کھا کر اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے۔ تو استعاذہ یعنی کہ جو تعوذ ہے وہ تلاوت سے پہلے پڑھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ انسان کو کامیابی کس سے مل سکتی ہے۔ قرآن کریم کو پڑھ کے ایک انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اس قرآن کریم سے ہدایت مل گئی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ اس لیے وہ شیطان جب بھی قرآن کریم آپ پڑھیں گے تب آپ کے پاس آئے گا، اور جب آپ اس کے طالب علم بن جائیں گے تب تو سب سے بڑا آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کے پاس کسی برے جو ہے دوست ہوتے ہیں ان کی شکل میں آئے اور کہے تم نے یہ کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے، کیوں اس میں جٹی ہوئی ہو، کیوں اس میں لگی ہوئی ہو، کیا تمہیں مل رہا ہے، ہوگا جو دیکھا جائے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے۔ اس طرح کے وسوسے آتے ہیں، وہ اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے، انسانی شکلوں میں ہوتے ہیں وہ، جو بھی آپ کو کوئی بھی راستہ سے روکے دین سے اور قرآن سے پیچھے ہٹانے کی، تو بس سوچ لی کہ وہ نہیں ہے، وہ اس کے چیلے ہوتے ہیں، اور اس کے جو چیلے وہی جو انسان بھی بن جاتے ہیں جو مسلسل جو قرآن اور سنت سے دور ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ جب انسان اللہ سے، دین سے اور قرآن سے دور ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک شیطان اس کا ساتھی مسلط ہو جاتا ہے جو اللہ کے قریب اس کو جانے بھی نہیں دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم قرآن کریم کا آغاز کریں تو اللہ کی پناہ مانگیں اور اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اور ہمیں یہ بات پتہ بھی چلتی ہے کہ جو حدیثوں سے بات پتہ چلتی ہے، جب غصہ آتا ہے تو غصہ اس کا خود کا نہیں ہوتا ہے، وہ شیطان اس کو لا دیتا ہے۔ تو غصہ جو کیا ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو غصے میں جب انسان کو چاہیے کہ بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے تو اپنے جو پوزیشن ہے وہ چینج کر لے، کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، پھر اس کو جلد سے جلد پانی پلا دیا جائے۔ پانی آگ کا توڑ کیا ہے؟ پانی ہے نا۔ تو شیطان غصہ دلاتا ہے انسان کو، اتنا زیادہ ڈپریشن میں بھی لے جاتا ہے کہ بعض وقت انسان اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، شیطان مایوسی کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ امیدوں کی طرف لے جاتا ہے، اور امید کا جو اپوزٹ ہے وہ مایوسی ہے۔ شیطان انسان کو اتنا مایوس کرتا ہے، مایوس ہوتے ہوتے انسان اپنے آپ کو ختم بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات۔ تو کبھی بھی کوئی بھی زندگی کی کیسی بھی مشکل ہو، انسان کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے امید رکھیں۔ ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو دوسرا کھلے گا، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا کھلے گا، تیسرا بند ہوتا ہے تو چوتھا کھلے گا، اور چوتھا دروازہ اگر کھلتا ہے تو ان سب تینوں دروازوں سے افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کیا ہے؟ بیسٹ پلانر ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے فیوچر میں کیا بہتر ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتا ہے، اس نے آپ کے لیے بہتری کی، ہر کام میں بہتری کی، لیکن انسان پر جب مصیبت آتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کو مایوسی دلاتا ہے، دیکھو تمہارے پر تو مصیبت آ گئی ہے، تمہارے ساتھ ایسے ہی ہوا، اور تم بہت جو ہے پورے جہان میں کتنے اربوں خربوں لوگ ہیں، اتنے پورے جہان میں کیا تم ہی ملے تھے؟ تمہیں کو تمہارا گھر دیکھ لیا ہے اوپر والے نے، ہے نا۔ اس طرح سے سخت مایوسی لے جاتا ہے، اور غم کو اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ بعض وقت انسان جو اپنے آپ کو ختم تک کر لیتے ہیں، ہلاکت میں، اگر ختم بھی نہیں کرتے تو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے انسان کو، اور سخت سے سخت انسان پریشانیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر بعض وقت کچھ لوگ لڑتے بھی ہیں، جھگڑتے بھی ہیں، اور نہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑا فساد، لڑائی، غصہ، گرمی۔ تو کیا ہے، جب انسان کو غصہ آئے تو پھر انسان کو چاہیے ہے کہ وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پانی پیے اور اپنی پوزیشن بدل لے، کیونکہ وہ دشمن ہے، وہ گھروں میں سکون اس کو پسند نہیں ہے، اور خاص کر کے
شوہر اور بیوی میں سکون اس کو پسند نہیں ہے۔ وہ سمندر کے تخت پہ بیٹھتا ہے اور جب اس کے چیلے جاتے ہیں تو کہتا ہے، سارے چیلے بتاتے، دن بھر کی رپورٹ دیتے ہیں کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں، میں یہ کام کر کے آیا ہوں، سب کی سنتا ہے، لیکن جب ایک چیلا آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں شوہر اور بیوی میں جھگڑا کرا کر آیا ہوں، تو شیطان اپنے تخت سے اٹھتا ہے، اس کو گلے لگا لیتا ہے کہ تو نے تو بڑا زبردست کام کیا، تو نے تو بہت اچھا کام کیا ہے، اور تو میرا سچا شاگرد ہے، اس طرح سے اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو جو شیطان ہے وہ کافی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت بھی دی ہے، وہ ہر طرح سے اس کو قوت بھی دی ہے، بہت طاقتور بھی ہے، لیکن جب مومن بندے ہوتے ہیں اور جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے اندر جو یہ برائی آ رہی ہے، یہ وسوسے آ رہے ہیں شیطان کی طرف سے ہیں، تو وہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اس طرح سے اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں اور اپنی جو ہے علاج کرتے ہیں اور ذکر کرنے لگتے ہیں، قرآن سے اپنا علاج کرتے ہیں، تو پھر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، کیونکہ شیطان کا کام ہی کیا ہے؟ انسان کو پریشان کرنا، پریشان کر کے مصیبتوں میں مبتلا کرنا۔ تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 65 میں، بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں چلے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا مددگار اور کارساز ہے، یعنی کہ جو بھی اللہ سے مدد مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو انسانی دشمن سے جنگ کے لیے فرشتے بھی نازل ہوئے تھے، جیسے جنگ بدر میں ہوا تھا۔ تو جب انسانوں سے انسانوں کی جنگ تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی بھیجا تھا، جس سے مسلمان کو کوئی ظاہری اور انسانی دشمن سے قتل کر بھی دے تو شہید بھی ہو گئے، یعنی کہ انہوں نے قتل کیا، انسانوں نے انسانوں کو قتل کیا۔ کفر اور ایمان کی جب جنگ ہوئی، کفر والوں نے ایمان والوں کو جب جنگ سے قتل بھی کر دیا تو مرنے والا شہید کہلایا اور وہ شہید بھی ہو گئے۔ لیکن کیا تھے؟ یہ تو باطنی دشمن، یہ جو مطلب کہ ظاہری دشمن تھے، ان کی دشمنانی ظاہر ہو گئی۔ لیکن آپ سوچئے کہ شیطان وہ ہمارا دشمن، ایسا دشمن ہے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے، اور وہ ایسا بڑا جو ہے ایسا دکھائی نہ دینے والا دشمن ہے، جو شیطان انسان کو جو دکھاتا ہے، مگر انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا ہے نا، انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن شیطان انسان کو ہر وقت دیکھتا ہے۔ اس لیے شیطان کے شر سے اور وسوسے سے بچنے کے لیے استعاذہ کے ساتھ ساتھ اس کی جو ہے اس ذات گرامی یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی ہمیں مدد مانگنی چاہیے، جو شیطان دکھتا بھی نہیں ہے اور ہمیں کیا ہے، اور نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ استعاذہ یہ ہے کہ ہر شریر کے شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پناہ لی جائے اور اس کی جانب سے وابستہ ہو جائے۔ عربی زبان میں اعادہ کا لفظ دفع شرعی کے لیے آیا ہے۔ تو استعاذہ کے معنی کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم استعاذہ کہتے ہیں اس کو۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اس امر یعنی شیطان مردود سے پناہ لیتا ہوں کہ وہ دین اور دنیا میں مجھ سے کوئی نقصان پہنچا سکے یا مجھے اس کام سے روک سکے جس کے کرنے میں مجھے کوئی حکم دیا گیا، یا مجھے کسی ایسے کام پر ابھارے جس سے مجھے منع کیا گیا ہے، کیونکہ شیطان سے انسان کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے حکم دیا ہے کہ شیطان انسان کا مقابلہ حسن سلوک اور احسان سے کیا جا سکتا ہے نا۔ کیسے؟ کہ ہم کہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم اللہ کی پناہ مانگ لیں شیطان کے مردود سے۔ تو لفظ شیطان کی وجہ سے، تو لفظ شیطان کیا ہے؟ عربی میں شا شین تو نون سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں دور ہونے کے۔ تو شیطان کیا ہے؟ شیطان کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ شیطان کو شیطان اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے قیامت تک کے لیے اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، اپنے فسق اور نافرمانی اور تکبر کی وجہ سے ہر خیر و بھلائی سے وہ دور کر دیا گیا،
کیونکہ جو ہے اس نے اتنی زبردست نافرمانی کی تھی نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن اس نے کیا کہا تھا کہ میں بہتر ہوں. اس نے کیا کہا تھا کہ میں بیسٹ ہوں، میں جو ہے اس سے بہتر ہوں. تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا. بعض اوقات جو مائیں ہوتی ہیں اپنی بچوں کو بھی کیا کہتی ہیں، بڑا شیطان ہو گیا ہے نا. آپ سوچیں شیطان کا جو لفظ ہے کتنا برا ہے. کبھی بھی بچوں کو شیطان نہیں کہنا چاہیے، کسی بچے کو بھی شیطان نہیں کہنا چاہیے، یعنی کسی بھی انسان کے بچے کو تو کبھی شیطان کہنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ شیطان کیا ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا، جس کے معنی ہے دور ہونے کے، جو اللہ کی رحمت سے اپنی نافرمانی اور جو ہے گناہ کی وجہ سے دور کر دیا گیا. اور رجم کے معنی کیا، شیطان الرجیم کہتے ہیں نا، تو رجم مرجوم کے معنی میں کیا ہے، تو ہر قسم کی خیر سے دور ہو جائے. شیطان الرجیم کے معنی کیا ہے، رجیم، تو رجیم کے معنی ہے ہر قسم کی خیر سے دور ہو جانا. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ کی فضیلت، تو ایک صحابی سے روایت ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر آپ کے پیچھے سوار تھے، کہتے ہیں کہ گدھا ذرا سا پھسلا تو میں نے کہا کہ شیطان کا برا ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ یہ نہ کہو کہ شیطان کا برا ہو، کیونکہ اس سے شیطان پھول جاتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی قوت کے ساتھ اسے گرا دیا. اور اگر تم بسم اللہ کہو تو اس سے شیطان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، یہاں تک کہ مکھی سے بھی چھوٹا اور حقیر ہو جاتا ہے. یہ مسند احمد کی حدیث میں سے ہے. تو ہر کام میں شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. ہر عمل اور قول کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. خطبہ کے شروع میں بھی مستحب ہے. بیت الخلاء میں بھی داخلے کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے، کیونکہ حدیث سے یہ ثابت ہے کہ وضو کے شروع میں بھی بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ کرنا مستحب ہے. تو کوئی بھی کام جب بھی شروع کریں، اس کا آغاز کریں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینا ضروری ہے. سورہ فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین، سب طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حمد، الحمدللہ کس سے ہے، حمد سے ہے. حمد کے معنی کیا ہے، الحمدللہ کے معنی ہے کہ شکر صرف اللہ کے لیے خاص ہے. اس کے سوا جن معبودوں کی عبادت کی جاتی ہے یا اس سے جو کہ بھی مخلوق پیدا فرمائی ہے، ان میں سے کوئی بھی اس کا مستحق نہیں ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے سارے کی ساری عبادت خاص ہے، اور جو بھی اس نے پیدا کی مخلوق فرمائی ہے اس میں سے بھی کوئی بھی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے، چاہے وہ چاند سورج ہو، سب زمین آسمان ہو، کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. اس لیے اس نے اپنے بندوں کو ان تمام بے حد اور حساب نعمتوں سے سرفراز فرمایا جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. اس نے اپنی اطاعت کرنے کے لیے تمام اسباب عطا فرمائے، فرائض ادا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو تمام جسمانی طاقتوں سے نوازا، اور پھر دنیا میں رزق کی فراوانی عطا فرمائی، اور زندگی بسر کرنے کے لیے کسی حق کے بغیر انواع اقسام کی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اور اس نے ہمیں ان اسباب کے بارے میں بھی بتلایا ہے نا، اور انہیں اختیار کرنے کی بھی دعوت دی. یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد ان سب کے ہمیں استعمال کرنے کے طریقے بھی بتائیں. تو الحمدللہ ثنا کا کلمہ ہے. اس کے ساتھ اللہ نے خود اپنی ثنا بیان فرمائی ہے، اور اس کے ضمن میں اپنے بندوں کو بھی اس نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ اس کی ثنا بیان کریں. گویا اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب میری ثنا بیان کرنے لگو تو کہو الحمدللہ.
ابن جریر کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الحمدللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کے اچھے نام اور بلند صفات کے ساتھ اس کی ثنا ہے، الشکر اللہ کہنے سے اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات کے ساتھ اس کی ثنا ہے۔ تو جیسے کہ ایک کلمہ آتا ہے یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک، تو اللہ عز و جل نے ان فرشتوں سے فرمایا، یعنی کہ یہ جو کلمہ ہے یہ تعریفی کلمہ ہے، بہت ہی خوبصورت کلمہ ہے، تو اس میں حمد کی گئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں سے یہ کہا کہ اے پروردگار، ایک بندے نے اپنے رب سے کہا کہ اے پروردگار تیری اس طرح تعریف ہے جسے طرح تیرا چہرہ اقدس ہے، یعنی کہ جو ابھی میں نے کلمات پڑھے ہیں تو اس کا ترجمہ ہے، جیسے تیرا چہرہ اقدس کے جلال اور تیری عظمت بادشاہت کے شان و شان ہے۔ اس سے دونوں فرشتے حیران و پریشان ہو گئے، یعنی جس بندے نے یہ کلمہ پڑھ لیا یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلالک وجہک وعظیم سلطانک، تو فرشتوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ پریشان ہو گئے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا اجر ثواب کیسے لکھیں، لہٰذا وہ آسمان کی طرف چڑھ گئے اور بارگاہ الہی میں انہوں نے عرض کی، اے ہمارے رب، تیرے ایک بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم اس کا اجر ثواب کیسے لکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ خوب جانتا ہے اس کے بندے نے کیا کہا ہے، میرے بندے نے کیا کہا، تو انہوں نے عرض کی پروردگار تیرے بندے نے یہ کلمات کہے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان فرشتوں سے فرمایا اس کلمے کو اسی طرح لکھ لو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے، حتیٰ کہ جب وہ میری ملاقات کے لیے آئے گا تو میں خود اسے اس کی جزا دوں گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث 3801 میں ہے۔ تو سب طرح کی تعریف کس کے لیے ہے؟ الحمدللہ کے معنی ہوتے ہیں ہر طرح کی تعریف صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ تو الحمدللہ اللہ یعنی تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے لیے خاص ہے، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور سزاوار صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی، حسن یا کمال ہے بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کہ جب انسان کسی سینری کو دیکھتا ہے، کسی ایسے بہت خوبصورت نظارے کو دیکھتا ہے جس میں پہاڑ، جھرنے، درخت بہت خوبصورت نا، سوئٹزرلینڈ کی وادیاں لے لیں یا جموں کشمیر کی وادیاں لے لیں، تو وہ کہتا ہے بیوٹیفل، ویری، بہت زیادہ بیوٹیفل، ویری نائس، خوبصورت نا۔ تو یہ جو تعریف کی اس نے، تو یہ اللہ کی تعریف ہوئی۔ کسی انسان کی بھی کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ دراصل کس کی ہے؟ تعریف وہ اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ بنانے والا کون ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ، کیونکہ اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ ہر چیز کا اصل مستحق، تعریف کا اصل مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو تعریف کا اصل مستحق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے الحمد، اور للہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، ربی جو رب ہے، تو رب اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کی تکمیل تک پہنچانے والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو پیدا بھی کیا اور یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، ان کی ہدایت کا بھی انتظام کیا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ان کی تکمیل تک پہنچایا، پیدا کیا اور زندگی کے لیے رہنمائی کی، اور پھر موت تک کی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کے گئے، اور پھر اس کی موت کے بعد کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ اس کے بعد کیا ہونا ہے نا۔ تو یہ رب ہے جس نے ہر چیز کا انسانوں کے لیے انتظام کر دیا۔ العالمین یعنی تمام جہانوں کا، تو العالمین عالم کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بہت سارے جہان۔ تو ہمارے آس پاس تو کیا ہے؟ ایک ہی جہان ہے۔ تو عالمین سے مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ جو ایک صدی ہوتی ہے، ایک صدی کو بھی کہا جاتا ہے ایک عالم ہے، پھر دوسری صدی آتی، پھر تیسری صدی آتی ہے، اور جو جنریشن ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اس سے بھی عالم مراد لیا جاتا ہے اور عالمین ہے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں
کہ پورے جو گیلیکسی ہے ہماری اور اس کے زیادہ بھی اور بھی گیلیکسیاں ہیں اور نہ جانے کتنے جو غیب کی چیزیں ہیں وہاں پہ انسان اور سائنس آج تک پہنچ بھی نہیں سکی ہے، تو ہو سکتا ہے وہاں بھی اور سارے عالم ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ فرشتوں کا پورا ایک عالم ہے اپنا، اور پھر ایک جہان ہے ان کا اپنا، پھر جناتوں کا ایک جہان ہے اپنا، پھر سمندر کے نیچے جو زمین میں رہنے والے نیچے جتنے بھی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جہان کی ہمارے جو جہان ہے اس عالم سے بھی ہٹ کے اور بھی بہت سارے عالمین ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کا رب ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کا رب ہے، الرحمن الرحیم، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی صفات کیا ہے؟ بہت رحم کرنے والا ہے، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحم کرتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ تو رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ دنیا میں اس کی رحمت ہر چیز پہ چھائی ہوئی ہے، بالخصوص یہاں پہ دنیا میں کافروں پر بھی اس کی رحمت ہے اور مومنوں پر بھی اس کی رحمت ہے، لیکن آخرت جب ہوگی تو آخرت میں صرف اور صرف یہ رحمت خاص صرف اور صرف مومنوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے نہیں ہوگی۔ کافر اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ الرحمن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں کہ آپ دیکھیں کہ انسان کس قدر گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں نا۔ آپ سے یا ہم سے اگر انسان کوئی بھی ایسا شخص ہے جس کے ساتھ آپ نے سالوں سال آپ نے محنتیں کی، کوششیں کی، اس کی خدمت کی یا کچھ بھی اس کو جو سپورٹ کیا، پھر جب وہ تھوڑا سا جو ہے ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے یا کچھ جو ہے ایسے طاقتور ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے یا آپ سے جھگڑتا ہے یا لڑتا ہے، تو پھر انسان کیا کہتا ہے، کتنا احسان فراموش ہے نا۔ تو ہمارا کیا دل چاہتا ہے کہ ہم تو اس کی صورت بھی نہ دیکھیں کہ احسان فراموش ہے نا، بالکل سیل نہیں آنکھوں میں، بالکل انسان ایسے پھیرا کہ اس نے دیکھا تلک نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ سارے کے سارے انسان یہی تو کر رہے ہیں نا، کھا رہے ہیں اللہ کا، پی رہے ہیں اللہ کا، ہر چیز اللہ سے لے رہے ہیں، ہر چیز مانگ رہے ہیں نا، ہر چیز دی ہوئی اللہ کی ہے، عقل اللہ کی دی ہوئی ہے، عمل جو بھی انسان قوت سے اپنے کام کرتا ہے، کام کر کے جو گھر میں لاتا ہے وہ بھی سب اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ اس کے بعد پھر کیا کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے جو غیر اللہ ہیں ان کے ساتھ اللہ کو شریک ٹھہراتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے بہت دور ہیں اور اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم فلاں فلاں جگہ جاتے ہیں، فلاں نظر نیاز کراتے ہیں، فلاں اولیاء کا دامن ہم تھام لیتے ہیں، کیونکہ ان کی اللہ سنیں گے اور ہماری نہیں سنیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اور بھی اسی طرح سے تمام جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کا بھی یہی ماننا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو بھی فوراً سزا نہیں دی ہے، اس کو مہلت دے رہے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد ایک انسان اتنا بڑا گناہ کرتا ہے نا، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اور کتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان کو پکڑتے نہیں ہیں، ان کو مہلت دے رکھی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ الرحمن ہے، الرحیم ہے، بہت محبت کرنے والے ہیں اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ ایک بندہ جو ہوتا ہے ایک بار توبہ کرتا ہے، پھر وہ گناہ کر لیتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ سچی توبہ کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ توبہ کا دروازہ بند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ، بار بار اللہ تعالیٰ معاف کرتے رہتے ہیں نا۔ تو بس جب توبہ کا دروازہ تبھی بند ہوتا ہے جب انسان کے سامنے اس کی موت واقع ہوتی ہے یا قیامت کی بڑی نشانیاں واقع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کو بار بار معاف بھی کرتے رہتے ہیں، بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے آج جو ہے انسان اللہ کو پہچانتا نہیں، اس لیے انسان اتنی بڑی بڑی مشکلات میں گھرا ہوا ہے۔ اگر اپنے رب کو پہچان لے تو کوئی طاقت نہیں ہے انسان کو اس کے صراط مستقیم سے ڈگمگا دے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا، یعنی کہ جس دن انسان کا حساب کتاب ہوگا، انسان سارے کے سارے انسان اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں پیش کر دیے جائیں گے۔ جو آج کر رہا ہے اس کو بتا دیا جائے گا کہ تم یہ دیکھو، یہ تم کر کے لائے ہو اپنے کام، اور اپنے کام کا صلہ لو، اپنے اعمال کا صلہ لو، اور جو تم نے اتنی ساری کوششیں کی ان سب کے سب کا حساب کتاب لو اور ان سب کا جو جزا ہے وہ چکھو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے
اس دن کا، یوم الدین کا، یعنی کہ الدین سے مراد یہاں پہ بدلے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے یہاں پہ، تو قیامت کے دن کا مالک ہوگا۔ اس دن کوئی بھی بادشاہ کی بادشاہت نہیں چلے گی، کیسا بھی بڑا بادشاہ ہو، کیسا بھی بڑا گورنر ہو، سارے کے سارے وہ مجرم بنا کے لائے جائیں گے اللہ کے پاس، اگر اس نے کوئی بھی نافرمانی کے کام کیے ہوں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں پہ عبادت کے بارے میں بتایا گیا ہے، ایاکا، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں نا۔ عبادت بتایا آپ لوگوں کو کہ عبادت کیسی ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو۔ توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسم صفات اس پوری صورت میں آتی ہے، تو صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور عبادت کے معنی کیا ہیں؟ عبادت کے معنی ہی یہی ہیں، کسی کی رضا کی خاطر انتہائی تزلزل اور عاجزی اور انکساری سے اللہ کے آگے جھک جانا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر انتہائی تزلزل اور عاجزی سے اور بالکل کمال خشوع کے ساتھ اظہار کرنا۔ تو اگر کوئی کہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے آگے وہ نہیں جھکتا ہے، تو جھکنا بھی ضروری ہے، عبادت بھی ضروری ہے، سجدہ بھی ضروری ہے، اور اللہ کے آگے اس کی عبادت سخت ضروری ہے۔ اور عبادت میں کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں اسلام کے 5 ارکان بتائے ہیں وہ کیا ہے، وہ عبادت ہے۔ اور عبادت کے لغوی معنی کیا ہے کہ عبادت کے لیے لغوی معنی ہے عاجزی اور انکساری، انسان ڈاؤن ٹو ارتھ ہو کر رہے، تکبر نہیں کرے۔ تکبر کی کسی نے تو وہ رحمت سے دور ہوا۔ اگر انسان عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے آگے جھکتا رہے تو یہ کیا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تکبر نہ لائے اپنے اندر، تکبر لایا تو پھر کیا ہوگا، انسان کی سب سے بڑی ناکامیابی ہے۔ اور انسان اللہ کے آگے بس عاجزی سے جھکتا رہے اور ایک اللہ کی عبادت کرتا رہے۔ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا ہے، صرف ایک اللہ کی بات ماننی چاہیے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ وَإِيَّاكَ، اور صرف ہم تیری، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، نہ ہم تعویذ گنڈوں سے مدد چاہتے ہیں، نہ ہم کسی جادو ٹونے سے مدد چاہتے ہیں، نہ ہم کسی پیر ولی اولیاء کے آستانے پہ جا کے مدد چاہتے ہیں، نہ ہم کسی اور کے جو ہے درگاہوں پہ جا کے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ، صرف اور صرف ہم تیری مدد چاہتے ہیں، اے اللہ صرف ہم تیری مدد چاہتے ہیں۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم۔ سارے کے سارے جو لوگوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں نا، ان سب کا انکار ہی کیا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم صرف تیری مدد چاہتے ہیں، ہمیں کسی کے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پتہ آپ کو کہ شرک کیا ہے، کہ ایک انسان کسی سے آپ نے مدد طلب کی تو آپ کو ایک بار کہنا ہے، پھر دوبارہ اگر وہ بھول جائے تو اس کو یاد دلا دینا ہے، تیسری بار اگر آپ نے کہا تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ شرک کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اگر جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے، جیسے ڈوری کہتے ہیں نا، یا جسے پیتاور کہتے ہیں اس کو، وہ بھی اگر ٹوٹ جائے تو صرف اور صرف اللہ سے کہے، اللہ سے مدد مانگ، ہے نا۔ آج ہمارا کیا رویہ ہے، آج ہم سب سے تو مانگتے ہیں لیکن اللہ سے مدد نہیں مانگتے ہیں، سب کے پاس تو جاتے ہیں لیکن اللہ کے پاس نہیں جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا کہ وہ جب بھی ان پہ کوئی مشکل آتی تھی وہ اللہ کے آگے جھک جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کے، سجدے میں جا کے گھنٹوں دعائیں مانگتے تھے سر رکھ کے سجدے میں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کا جو بندہ ہے اور اللہ کے جو صرف اور صرف اللہ کی مدد چاہتا ہے اور اللہ نہ سنے، اور اگر ٹھیک ہے نہیں بھی سن رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں آپ کی بڑی آزمائش ہے، ایک بڑی آزمائش ہے، آپ کو آزمایا جا رہا ہے، آپ کو چیک کیا جا رہا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے جو راستے سے ہے ڈگمگانا نہیں انسان کو، ہمیشہ انسان کو صرف اور صرف وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کرنا ہے، صرف اور صرف اللہ سے مدد چاہنا ہے اور کسی سے مدد نہیں چاہنی چاہیے انسان کو۔ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سیدھی راہ کی جو ہے دعا ہے مانگی جا رہی ہے۔ اہدنا ہدایت سے ہے، ہدایت کے معنی کئی ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا ہے، پھر راستے کی طرف چلا بھی دینا ہے اور منزل مقصود تک پہنچا بھی دینا ہے، یعنی ہماری جو ہے
رہنمائی کریے صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مانے جو راستہ ہوتا ہے، راستے تو اس دنیا میں بہت سارے ہیں نا، آپ خود دیکھیں کہ اس دنیا میں جو راستے ہیں بھرے پڑے ہیں، آپ چاہے ظاہری بھی دیکھ لیں اور آپ چاہے جو ہے ایسے بھی دیکھ لیں، تو راستے آپ اپنے دروازہ کھولیں گے تو کتنے راستے ہیں، ڈھیروں ڈھیر راستے ہیں، لیکن آپ کو جہاں جانا ہوتا ہے آپ اسی راستے کو سلیکٹ کرتے ہیں، اسی راستے پہ جاتے ہیں، وہی جہاں پہ آپ کی منزل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر سے نکلیں گے تو ڈھیروں ڈھیر راستے ہیں، جیسے ایک جلیبی یا چھنی کی طرح ڈھیروں ڈھیر راستے ہیں، لیکن آپ کدھر گئے؟ جہاں آپ کا منزل مقصود تھی آپ ادھر گئے، جدھر آپ کو جانا تھا۔ جیسے آپ اپنے گھر سے اپنے آفس کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا آفس آپ کی منزل ہے، سیدھے آپ وہیں گئے، کوئی اور راستہ آپ نے نہیں چنا۔ پھر اگر آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں تو آپ کے راستے کا جو منزل ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کی امی کا گھر ہو یا بھائی کا گھر ہو یا جو ہے والدین کا گھر ہو، جو بھی گھر ہو، آپ جس گھر میں جا رہے ہیں وہ آپ کی کیا ہے؟ منزل ہے۔ پھر راستے بہت سارے ہیں، ادھر آپ نہیں گئے، تو وہ جو راستہ ہے، جو یہاں پہ جو راستہ ہے، جو یہاں پہ جس راستے کی بات کی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ کے راستے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو راستے تو بہت سارے ہیں اس دنیا میں، 300 راستے ہیں، ان 300 راستوں کا انکار کر کے توحید پر ڈٹ کر آپ کو اللہ کی طرف آنا ہے۔ یہ ہدایت کا راستہ ہی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو سیدھا ہے، جو بالکل صاف ہے، وہ راستہ جس پر چل کر انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی منزل مقصود ایک انسان، ایک مومن کی کیا ہوگی؟ جنت ہے۔ تو ہم راستے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے کہ ہم اللہ سے دعائیں مانگے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائیے، ہم سیدھے راستے کی طرف آئیں۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایک مومن کا اس دنیا میں راستے تو بہت سارے ہیں، تو ہدایت کا راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ جو قرآن اور سنت کا راستہ ہے، وہ راستہ جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جو صحابہ کی طرف جاتا ہے، وہ راستہ جو قرآن اور سنت کی طرف جاتا ہے۔ تو یہ راستہ درست راستہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ ٹیڑھے راستے ہیں۔ قرآن اور سنت کا راستہ، قرآن اور حدیث کا راستہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے کی انسان کو ہدایت مانگنی چاہیے، اور ہدایت بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہر نماز میں انسان یہی دعا مانگتا ہے نا، اور دیکھیں مرتے دم تک انسان کو ہدایت مانگتے رہنا ہے، مانگتے چلے جانا ہے، اور ہدایت انسان کے لیے سخت ضروری ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت مانگنے پر کہا ہے کہ آپ لوگ مانگے ہدایت، اور اسی لیے ہر نماز میں ایک مومن سورہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ تو ہم لوگ ہر نماز میں سورہ فاتحہ اسی لیے پڑھتے ہیں کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں، اور اس پر جمع رہنے کی بھی دعائیں کرتے ہیں۔ اگر انسان کو دن و رات ہدایت طلب کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی نہیں فرماتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رہنمائی فرمائی ہی اسی لیے ہے کہ انسان کو ہر لمحے، ہر گھڑی اس کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر ثابت قدم رکھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم ہدایت طلب کرتے رہیں، مانگتے رہیں۔ ایک بار مانگ کے ہمیں خاموشی سے نہیں بیٹھنا ہے، اور بالکل اللہ سے مانگتے رہنا جب تک ہم زندہ ہیں۔ جب تک ہم زندہ ہیں تو اللہ سے ہمیں ہدایت مانگتی چلی جانی ہے، جب تک ہم وہاں پر پہنچ نہیں جاتے ہیں۔ ہمارا منزل کیا ہے؟ ایک انسان، ایک مومن اور ایک ایمان والے کی منزل کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو دنیا میں جب تک زندہ ہے اس راستے کی ہدایت ہمیں مانگتی چلے جانے ہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ۔ تو یہ سب دعائیں ہیں، یہ سب پڑھیے، اور یہ اہدنا الصراط المستقیم بھی دعا اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے، کیونکہ یہ بہت خوبصورت دعا ہے۔ پھر آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو راستہ بتا دیا گیا، ڈسکرپشن دے دیا گیا کہ راستہ مانگنا ہے، کن لوگوں کا راستہ مانگنا ہے؟ ان لوگوں کا راستہ مانگنا ہے جن پر چل کے جو لوگ ہیں ان کو جو سرٹیفکیٹ مل گیا، جو کامیاب ہو گئے۔ سورہ نساء آیت نمبر 69 اور 70 میں آتا ہے
ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ، اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہ ہے انعمت علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا، یہ ہے انعام یافتہ لوگ، جس کی دلیل ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 69 اور 70 میں ملتی ہے۔ تو یہ لوگ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے، جن کے کامیابی کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دی ہے۔ تو صدیقین، شہداء، صالحین اور انبیاء یہ سب کامیاب ہیں۔ تو ہمیں بھی یہی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، آمین۔ یعنی کہ جو غیر المغضوبی سے مراد یہاں پر یہود ہیں، غیر المغضوبی یعنی یہود ہیں، اور ضالین سے مراد نصارہ یعنی کہ عیسائی ہیں۔ غیر المغضوبی یہود یعنی جیوز یعنی بنی اسرائیل، اور ضالین یعنی کہ نصارہ یعنی کہ کرسچن۔ تو جو یہود ہیں، یہود کی سب سے بڑی گمراہی یہی تھی کہ وہ جانتے بوجھتے صحیح راستے پر نہیں چلتے تھے، آیات الہی میں تحریف کرتے اور بہانے بناتے اور اس سے گریز کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ یہود نے کیا کیا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، کہ اللہ کا بیٹے ہیں یہ، عزیر علیہ السلام کو، اور اپنے جو علماء تھے اور ان کے جو عالم تھے انہوں نے حلال اور حرام کے لیے ان کو کہا تھا کہ آپ کہیں اور ہم مانیں گے، یعنی کہ ان کو حلال اور حرام کا جو ایک وہ حق ہوتا ہے انہوں نے وہ دے دیا تھا اپنے عالموں کو، جبکہ حلال اور حرام کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے۔ لیکن وہ غیر المغضوبی میں تھے نا، تو انہوں نے اپنے عالموں اور احبار اور رہبان کو حلال اور حرام کرنے کے لیے انہوں نے سلیکٹ کر لیا تھا۔ بس ان کے جو علماء انہوں نے کہہ دیا یہ چیز حلال ہے تو وہ حلال جانتے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے یہاں وہ حلال نہیں ہوتی تھی۔ پھر اسی طرح سے جب وہ کچھ کہہ دیتے تھے کہ وہ حرام ہے تو وہ جیوز کیا کہتے تھے کہ بس وہ حرام ہے، لیکن حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام نہیں کیا تھا۔ تو اس طرح سے یہ غیر المغضوبی میں آ گئے۔ اور نصارہ کی سب سے بڑی غلطی تھی یہ کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارے میں غلو کیا۔ غلو کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے اوپر کر دینا یا نیچے کر دینا غلو کہلاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ انبیاء تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ انبیاء تھے، لیکن نصارہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ دیا۔ اتنا زیادہ ان کے بارے میں تعریف اور تعریف اور تعریف کرتے کرتے ان کو اللہ کا بیٹا تجویز کر دیا۔ تو یہ کیا کیا؟ انہوں نے غلو کر دیا۔ تو اس میں بھی ان کے 3 گروپ تھے، ایک کہتا ہے کہ اللہ اور بیٹا اور بنی اسرائیل جو ان کے جو اسرائیل علیہ السلام ہیں، یعنی کہ اس طرح سے ان کے بھی 3 گروپ ہیں۔ پھر مریم، جو جبریل علیہ السلام ہے، مریم علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح سے ایک ڈیویژن وہ کرتا ہے۔ اس طرح سے ان کے بھی 3 گروپ ہیں، ثلاثہ ان کے یہاں، ثالث ثلاثہ، اس طرح سے ان کے یہاں بھی آپس میں بھی وہ خود کنفیوز ہو گئے۔ وہ ضالین تھے نا، انہوں نے کیا کیا؟ وہ گمراہ ہو گئے، وہ بھٹک گئے، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بے انتہا غلو کیا، یعنی کہ اپنے انبیاء کو اتنا زیادہ جب وہ زندہ تھے تب تو ان کی بات نہیں مانی، تقریباً 100-200 سال کے بعد ان کے اندر بڑی گمراہی پھیلی، اور بڑی گمراہی جب پھیلی تو ان کے ایک گروہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا زیادہ رتبے، اتنے زیادہ درجے دیے، یعنی جو وہ پیغام لے کر آئے تھے توحید کا، وہ تو انہوں نے کنارے کر دیا اور خود عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرنے لگ گئے۔ اس طرح سے وہ بھٹکے ہوئے ہو گئے، گمراہ لوگ ہو گئے۔ تو یہاں پہ ہر مومن، ہر انسان ان سے بچنے کی دعائیں کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ یہود بنانا، اے اللہ تعالیٰ نہ ہمیں عیسائی بنانا۔ لیکن آج آپ دیکھیے، آج امت مسلمہ
کہاں جا رہی ہے؟ نہ انسانوں نے نہ مسلمانوں نے، تو مسلمان ہی کہیں گے، تو انسان تو بہت ہی ہے دنیا میں، خاص کر کے مومن جو ہوتا ہے، تو مومن تو صرف ہے کس کی طرح بننا چاہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، صحابہ کی طرح. لیکن آج جو مسلمان ہیں وہ ان کے رول ماڈل کیا ہے؟ یہود ہے اور نصارہ ہے. اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہیں، ہم بہت زیادہ لبرل ہیں، ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں. ٹھیک ہے، الحمدللہ، آپ خوب پڑھائی کیجئے، خوب ایجوکیشن حاصل کیجئے، لیکن اللہ کی حدود کے اندر رہ کے آپ کیجئے. ویل ایجوکیٹڈ ہو ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نافرمان نہ ہوں. ایجوکیشن حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے، لیکن اللہ کی جہاں حدوں کو پامال کیا جاتا ہے تو وہیں سے ہی کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی اور فسق شروع ہو جاتی ہے. تو جیوز اور نصارہ کیا ہوئے؟ انہوں نے اللہ کی حدوں کو پار کر دیا، کراس کر دیا، اور اللہ کی حدوں کو توڑ دیا تھا. آج کا مسلمان بالکل انہی کے کلچر اپناتا ہے نا، ہیلووین اپناتا ہے، کرسچن میں جو ان کے یہاں جو کرسمس آ رہا ہے، کرسمس دیکھیے سارے مسلمان سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور پھر اپریل فول مناتے ہیں، پھر ان کے جو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ان کا جو کلچر ہے وہ اپناتے ہیں، ان کا کلچر اپناتے ہیں. مسلمان کو تو چاہیے کہ وہ اپنے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا کلچر اپنائیں، اپنے بچوں کو ان کی تربیت دیں. صحابہ نے جیسا کیا، جو رول ماڈل تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم سب کے رول ماڈل تھے، اور صحابہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے جو بھی سیکھا جبریل علیہ السلام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ اپنے صحابہ کو سکھا کے گئے. تو صحابہ سے بھی جو بات پتہ چلتی ہے تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو اگر انسان جو یہود یا نصارہ، جیوز اور کرسچن کو فالو کرے گا تو پھر کیا ہے؟ یہاں بتا دیا گیا کامیاب کون ہے، ناکامیاب کون ہے. جو بھی ان کے جو زندگی گزارے گا ان کے جیسی، اور ان کے جیسے اپنی زندگیوں میں عمل کرے گا تو یہ غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین میں آ جائیں گے. برتھ ڈے منائیں گے، اور جو ہے اینیورسریز بنائیں گے نا. یہ سب کدھر سے کلچر آیا؟ کہاں سے کلچر آیا؟ اٹھائیے ہسٹری، پڑھیے ہسٹری، کدھر سے کلچر آیا؟ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کبھی اینیورسریز منائی، برتھ ڈے منایا؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابراہیم علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے بہت محبت کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے بہت چاہتے تھے، آدم علیہ السلام کو بہت محبت کرتے تھے. کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آدم علیہ السلام کسی کا بھی برتھ ڈے نہیں سیلیبریٹ کیا. ہسٹری اٹھائیے اور دیکھیے یہ برتھ ڈے کہاں سے آیا. یہ کرسچن کا تہوار ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان میں بگاڑ آیا تو 100-200 سال کے بعد انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور پھر انہی کی اینیورسری منا کے یہ کیک کاٹنے لگے. پھر ان کے یہاں برتھ ڈے جو اینیورسریز اور جو ہے کرسچن یعنی کہ جو بڑا دن ہوتا ہے کرسمس ڈے، اس میں بھی یہ کیک سیلیبریٹ کرتے ہیں. کیک ان کا جیسے ہمارے کیا سوئیاں ہم لوگ بناتے ہیں، ان کے یہاں ان کا جو ہے کیک ہوتا ہے. لیکن آج افسوس کی بات ہے آج امت مسلمہ کا بھی یہی کلچر آ گیا ہے. شادیاں ہوں گی تو کیک آتا ہے مومنوں کے یہاں، مانجھا ہوتا ہے تو کیک آتا ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے تو کیک پہلے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیک کھانا منع نہیں ہے، خوشیوں میں لانا ہی کیوں ضروری ہے؟ خوشی کے موقع پہ آپ کھجور بھی تو کھا سکتے ہیں، خوشی کے موقع پہ تو آپ سیوئی بھی بنا سکتے ہیں نا. خوشی بنا کے کیا ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ایک کرسچن کی پیروی کر رہے ہیں؟ تو دراصل کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی ناکامیابی ہے، سب سے بڑی ناکامیابی ہے، کیونکہ یہ غیر المغضوبی علیہم میں آتے ہیں، ضالین میں ہیں. کرسچن ضالین میں ہے. اور جیوز کے بھی اٹھا کے دیکھیے کہ ان کا اپنا کلچر کیا ہے، ان کا اپنا کلچر کیا ہے. وہ آج امت مسلمہ اس کو فالو کر رہی ہے، اس کو برا نہیں سمجھتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے پیروکار یعنی پیروی کرنے والا بنا دے، اور جو ہمارے سب سے بڑے اسوہ حسنہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے سچے پیروکار بنا دے. اور ان تمام جو جیوز ہیں، نصارہ ہیں، ان سب کے عمل سے اور ان سب کے کلچر سے ہم سب کو بچائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔